सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। खुशामदीद बच्चों, क्या हाल है? आप सब अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बाखैर होंगे। तो चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का दर्जा दहम के उर्दू क्लास में फिर से खैर मकदम है। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी दरसी किताब दरख्सा के हिस्से नस्र के तहत चौथा और आखिरी अफसाना आशियाना पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी किताब, नोटबुक और कलम के साथ तैयार हैं। तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। तो चलें हम लोग अफसाना आशियाना पर आज गुफ्तगू करें। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग अफसाना आशियाना पर गुफ्तगू करने से पहले इस अफसाना के अफसाना निगार के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालें। तो हम लोग सबसे पहले अफसाना निगार अज़ीम के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं और इनसे मुतल्लिक जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, इस अफसाना के अफसाना निगार अज़ीम की हालात ज़िंदगी के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करें। सबसे पहले आइए हम लोग इनका तारुफ़ कराएं आप लोगों से। बच्चों, इनका असल नाम मलका महर निगार था, लेकिन कलमी नाम क्या था बच्चों? कलमी नाम इनका निगार अज़ीम था। अब आइए हम लोग इनके तालीम के बारे में जानें। इन्होंने कहाँ तक अपनी तालीम हासिल की? बच्चों, इन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया, और इसके साथ साथ इन्होंने सादत हसन मंटो की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश कर जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की। और इन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद जब अदबी दुनिया में दाखिल हुई और लिखना पढ़ना शुरू किया, तो इन्होंने कई किताबें लिखी जो कि अदब से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग ये देखें कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें तसनीफ़ की। पहली किताब है अक्स। ये निगार अज़ीम का पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। और दूसरी किताब कौन है बच्चों? गहन। यह भी एक अफसानवी मजमुआ है जो 1999 ईस्वी में शाया हुआ। अफसाना निगारी के अलावा बच्चों, इन्होंने दूसरी सिन्फ पर भी तबाह आजमाई की और इन्होंने एक किताब लिखी
گرد آوارگی کے نام سے جو ان کا سفر نامہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور ان کا فن کا جائزہ بھی پیش کیا۔ اور بچوں یہیں تک نہیں بلکہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی اہم تنقیدی کتابیں لکھی ہیں۔ عہد حاضر میں بچوں، عہد حاضر میں خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد یعنی کئی افسانے لکھے ہیں۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں بچوں۔ تو بچوں ہم لوگوں نے افسانہ آشیانہ کے افسانہ نگار کے حالات زندگی پہ روشنی ڈالی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان سے جڑی ہوئی معلومات حاصل کر چکے ہوں گے۔ اب بچوں آئیے ہم لوگ اس کے بعد افسانہ آشیانہ کے مختلف کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں۔ کردار کسے کہتے ہیں بچوں یہ تو آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ اس سے پہلے بھی کئی افسانوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ بچوں جس طرح سے خاندان میں مختلف افراد ہوتے ہیں اور ان افراد سے خاندان قائم ہوتا ہے، جس طرح سے آپ فلم دیکھتے ہیں، فلم میں مختلف کیریکٹر ہوتے ہیں اور اس کیریکٹر کی مدد سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اسی طرح سے افسانہ میں کردار ہوتے ہیں اور ان کرداروں کی مدد سے افسانہ نگار اپنی کہانی کا تانا بانا بنتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اس افسانہ کے میں شامل مختلف کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں۔ بچوں آپ سبھی جان چکے ہیں کہ ہمارے شامل نصاب افسانہ کا نام کیا ہے؟ آشیانہ۔ بہت اچھے۔ اور افسانہ نگار کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم۔ نگار عظیم سے متعلق ہم لوگوں نے ان کی حالات زندگی پر واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اس افسانہ میں شامل مختلف کرداروں کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ بچوں اس افسانہ میں جو سب سے پہلا کردار ہے وہ ہے زرینہ۔ زرینہ اس افسانہ میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ برکت علی صدیقی کی بیوی ہیں۔ اس کردار سے کے حوالے سے ہی یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ دوسرا کردار کون سا ہے بچوں؟ برکت علی صدیقی۔ برکت علی صدیقی کون ہیں؟ یہ زرینہ کے شوہر ہیں۔ اس افسانہ میں زرینہ اور برکت علی صدیقی کی ذہنی کیفیت کو اجاگر کر کے ہی کہانی آگے بڑھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کردار سراج ہے۔ سراج کون ہے؟ یہ زرینہ کے فرزند ہیں یعنی ان کے بیٹا ہیں۔ اور چوتھا کردار کون سا ہے؟ عرفانہ۔ عرفانہ کون ہے؟ یہ ہیں بچوں زرینہ کی بہو جو نہایت لائق، فرما بردار، باادب اور مہذب ہیں، جو اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کردار ہے عدنان جو زرینہ کا پوتا ہے، اور دوسرا فرحان، یہ بھی زرینہ کا چھوٹا پوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کردار اس افسانہ میں ہے رقیہ جو کہ زرینہ کی بیٹی ہیں اور یہ شادی شدہ ہو کر اپنے سسرال بس چکی ہیں۔ تو بچوں اس افسانہ کے یہ مختلف کردار ہیں۔ ان کرداروں سے ہم لوگوں نے واقفیت حاصل کر لی۔ اب ہم لوگ اس افسانہ کو آگے مزید پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آشیانہ۔ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا۔ یہاں دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ 2 پیارے پیارے پوتے بھی اللہ نے عطا کیے،
عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکیمون، ہی مین اور بیسلٹ کے قصے سناتے۔ بچوں، ہم لوگوں نے اس افسانہ کے ابتدا کو پڑھا۔ پہلے پیراگراف میں افسانہ نگار نے یہ بتایا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام سراج ہے اور بہو عرفانہ ہے۔ سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ زرینہ کی زندگی امن و چین کے ساتھ گزر رہی تھی۔ یہاں دونوں شوہر اور بیوی رہتے، ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے اور بہو دونوں کے عیش و آرام کا خوب خیال رکھتے، انہیں محبتوں سے نوازتے۔ ان کے 2 پیارے پیارے پوتے بھی تھے جن کا نام عدنان اور فرحان تھا۔ عدنان تقریباً 9 برس کا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا تھا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے اور اپنے دادا دادی کو مختلف قسم کی جو ٹیلی ویژن پر وہ کارٹون چینل دیکھتے ہیں اس کے قصے سناتے۔ تو بچوں، اب ہم لوگ آئیے آگے کا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا چھوٹا سا مکان تھا، ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگ گئی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھیں تو بس بطور مہمان آتے۔ اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا بیٹے کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بچوں، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ افسانہ نگار نے اس افسانہ کو زرینہ کردار کے ذریعے آگے بڑھا رہی ہیں۔ یعنی اس افسانہ میں جو ایک مرکزی کردار زرینہ ہے، جو سراج کی ماں ہیں اور برکت علی صدیقی کی بیوی ہیں، وہ کہانی بتا رہی ہیں، اپنا رودات سنا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت خوش تھیں، بچے ان کے بہت لائق اور فرمانبردار تھے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر ایک خالی پن محسوس ہوتا، ایک عجیب قسم کی اداسی چھا جاتی اور اکتاہٹ محسوس ہوتا، اور کبھی کبھی تو یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ خود سوچنے لگتی کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، یعنی ان کی اچھی نوکری تھی، ان کا اپنا چھوٹا سا مکان تھا، ان کے 2 بچے تھے جس کا اوپر ذکر آیا ہے۔ دونوں کی پرورش دونوں میاں بیوی نے بہت اچھے ڈھنگ سے کی اور اعلیٰ تعلیم دی۔ بچوں کی پرورش میں مصروفیتیں اس طرح سے بڑھیں کہ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ عمر کا پہیہ کتنے تیز رفتار سے آگے بڑھا اور ہم لوگ بڑھاپے میں داخل ہو گئے۔ ایک بیٹی بھی تھیں جن کا نام تھا رقیہ۔ رقیہ کی شادی انہوں نے کر دی اور
اس کے بعد وہ اپنے سسرال آباد ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے بچوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں تو بیٹی داماد آتے ہی ہیں، لیکن زندگی اپنے رفتار سے جب آگے بڑھتی ہے تو پھر ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اسکول کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ مختلف مصروفیتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو رقیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پھر وہ اپنے گھر آباد ہو گئی، ان کا آنا جانا کم ہو گیا۔ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ سراج، جن کو ان کے والدین نے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا تھا، اسے ایک اچھی نوکری لگ جاتی ہے، اور نوکری کہاں لگتی ہے بچوں؟ بنگلور، جو کہ ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ جیسے ہی بنگلور میں سراج شفٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد برکت علی صدیقی اپنے نوکری سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ان کے بیٹا اور بہو ضد کر کے اپنے والدین کو بنگلور شفٹ ہونے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ آخر بچے ان کے نہایت لائق فرما بردار تھے، ان کی بات کو وہ نہ ٹال سکے، اور ان کا جو اپنا آشیانہ تھا، اپنا گھر تھا، جسے انہوں نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا، بہو کی محبت بیٹے کی محبت میں بہت دور چھپ جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آشیانہ سے دور اپنے بیٹے اور بہو کے گھر بنگلور میں آباد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آئیے بچوں، ہم لوگ اس افسانہ کا تیسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان، بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑتے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے ساتھ کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کے ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہم لوگوں نے پڑھا اور یہ دیکھا کہ زرینہ کی بیٹے اور بہو کس طرح سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یعنی برکت علی صدیقی اور زرینہ کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھتے، اور اس کا اثر کیا ہوتا کہ کبھی کبھی زرینہ اور برکت علی صدیقی اس خدمت سے شرمسار ہو جاتے، اور جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو دونوں مسکرا پڑتے، اور اس بات کے لیے منع کرتے کہ اتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کی بہو کیا کہتی کہ اللہ نہ کرے بیمار ہوں آپ کے دشمن، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کھانے پینے، پھل فروٹ، ان کی روزمرہ کی کیا ضروریات ہیں، ان سبھی کا خیال رکھا جاتا۔ اور یہ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ زرینہ اور ان کے شوہر اپنے فرصت کے وقت کو اپنے پوتوں کے ساتھ گزارتے، کبھی کبھی ان سے باتیں کرتی، ان کی کہانیاں سنتی، اور
उन पोतों के साथ उनके खेल को सीखने में वक्त गुजारती। और फिर यह भी होता था कि सिराज ऑफिस चला जाता था, उनकी बहू अपने घरेलू काम में, घर के बाहर के कामों में मसरूफ़ हो जाती थीं। और कभी कभी ऐसा भी होता था, जाहिर सी बात है बच्चों, कि मियाँ बीवी में तकरार तो कभी कभी होता ही है, हर घरों का ये मामला है, कोई इससे अछूता नहीं है। तो इनके घर में भी सिराज और उनकी बीवी इरफाना में तकरार हो जाया करती थी। और तकरार किस बात पे होती थी? क्योंकि सिराज की बीवी पढ़ी लिखी थी, आला तालीम याफ्ता थी, और वो चाहती थी कि मैं घर के साथ साथ नौकरी भी करूं। लेकिन इनका शौहर यानी ज़रीना का बेटा सिराज इस बात के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उसकी सोच अलग नहीं थी, बल्कि उसका ये सोच था कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, तो फिर मैं अपनी बीवी को नौकरी क्यों करने दूं, क्यों खामखा उसे और एक्स्ट्रा टेंशन दूं, उसे जोखिम उठाना पसंद नहीं था। तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अब आइए हम लोग इस अफसाना का अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इब्तदा में बंगलौर में आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। ना खाने पकाने की फ़िक्र, ना दाल दलिए का हिसाब, ना पास पड़ोस और आने जाने वालों का झंझट। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चढ़ते और उतरते, किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, मुर्दा है या जिंदा, कौन जाने। बहुत कोशिश करती बहू कोई काम करने दे, लेकिन वो हाथ ही लगाने ना देती। दिल चाहता कि बरकत और सिराज की पसंद की डिश मैं भी बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना करती कि मैं खामोश हो जाती। क्या अम्मी जान, सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते, पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन हैं। सिराज बताते हैं आप बहुत काम करती थीं, बहुत अच्छे खाने पकाती थीं, लेकिन अब नहीं, अब मैं हूँ ना। सिराज भी इरफाना की ज़बान बोलने लगता, अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं? इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए 2-2 आया लगी हुई थी, लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद पकाती, अच्छा और जायकादार पकाती। मुझे कई मरतबा एहसास हुआ कि 2-2 मुलाजमाओं को पैसा जाता है। ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूं। इन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजमा को टोकती कि सब्ज़ी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े ना धो, तो सिराज फ़ौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती हैं? इसके लिए आपकी बहू काफ़ी है, आप क्यों परेशान होती हैं? अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूँ, इस घर पर अपना हक समझती हूँ। यह मेरे बेटे और बहू का घर है, ये घर पराया नहीं है। सफाई सुथराई या घर के कामकाज में मैं नज़र नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? आखिर मैं घर की बड़ी हूँ। बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। बच्चों, इस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि किताबें आपके पास हैं। आपने गौर किया इस पैराग्राफ को पढ़ने के दरमियान? बच्चों, इस अफसाना का ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है। इस पैराग्राफ में अफसाना निगार ने यह बताया है कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल तो बहुत रखते हैं, किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी वो ये सोचते हैं कि चलो
بہت اچھا ہے، ہر طرح کی جھنجھٹ سے چھٹکارا ملا، نہ دال دلیے کی فکر ہے، نہ کھانے پکانے کا فکر ہے، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار نے اس حوالے سے فلیٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں، اس پر طنز بھی کیا ہے، اور ان کی زندگی، ان کا روزمرہ اور وہاں کا ماحول کس طرح کا ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں واقف کرانے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ نگار کیا لکھتے ہیں بچوں؟ غور کیا کہا انہوں نے کہ کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ ہے یا زندہ، کون جانے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، ہم آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں جو گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں آپس میں بھائی چارگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ ماحول یہاں نہیں ملتا ہے۔ آگے افسانہ نگار یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بیٹے بہو تو ان کا خیال رکھتی ہیں، لیکن ان کی ماں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا یہاں اپنا اختیار نہیں ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام خود کرنا چاہتی ہیں تو ان کی بہو ٹوک دیتی ہیں، آپ کیوں کرتی ہوں، میں ہوں نا۔ بیٹے ٹوک دیتے ہیں، کرے ابھی آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے، آپ کیوں ایسا کرتی ہیں، اس کے لیے آپ کی بہو کافی ہے۔ یہاں پہ افسانہ نگار نے دو کردار جو اہم ہیں، یعنی ان کے والدین، دونوں کی ذہنی کشمکش اور دلی کیفیت کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی آرام تو ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، انہیں خود مختاری نہیں ہے، انہیں اپنا اختیار نہیں ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہم ایک بطور مہمان کی طرح ہیں۔ تو بچوں، اس پیراگراف میں افسانہ نگار نے اس چیز کو دکھایا ہے۔ اب آئیے ہم لوگ اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹپٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو دو آیا لگی ہوئی ہیں۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا پرموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجئے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا اور دیکھا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ افسانہ نگار نے کن چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانہ کے اس پیراگراف کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں حکومت کس کی تھی؟ تو عرفانہ کی تھی۔ گھر کا نظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو عرفانہ کے ہاتھ میں تھا۔ گھر کے بڑے بزرگ کون تھے؟ تو برکت علی صدیقی تھے، ان کی بیوی زرینہ تھیں، لیکن انہیں کوئی اختیار نہیں تھا، ان کی خدمت میں کسی طرح کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ خود کو اس گھر میں بطور مہمان سمجھ رہی تھی۔ انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ اپنا آشیانہ نہیں ہے۔ اسی بیچ بہو اور
ان کے بیٹے دونوں کے درمیان کھٹپٹ ہو جایا کرتی تھی۔ کس بات کے لیے ہوتی تھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، جانا ہے کہ کس بات کے لیے ہوتی تھی۔ یہاں پہ افسانہ نگار نے یہ دکھایا ہے کہ اس افسانہ کا جو مرکزی کردار زرینہ ہے وہ بھی اعلیٰ سوچ رکھتی ہیں، وہ پرانے خیالات کی نہیں ہیں، وہ بہو کی مزاج کو سمجھتی ہیں، ان کی تعلیم کی قدر کرتی ہیں اور بیٹے کو مشورہ دیتی ہیں کہ اگر بہو ملازمت کرتی ہے تو کیا برا ہے، پڑھی لکھی ہے، موجودہ دور میں بہت ساری لڑکیاں جاب کرتی ہیں، لیکن ان کا بیٹا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے دلائل بھی بہت حد تک اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ امی ہم لوگوں کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ پھر بڑا شہر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بہت طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بچوں آپ لوگ بھی اس سے بہت حد تک واقف ہوں گے۔ ان کے بیٹا نے یہ بتایا کہ دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانا اور پھر راستے میں خواہ مخواہ کہیں کچھ ہو نہ جائے تو اس ٹینشن کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم لوگ کسی مالی پریشانی کے شکار تو نہیں ہیں، ہمارا جلد پروموشن ہونے والا ہے، ہمارا تنخواہ بہت جلد بڑھ جائے گا، اور کون سا ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہمارے فیملی میں کہاں بہت سارے ممبر ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کی اس دلائل کو سن کر خاموش ہو جاتی ہے، اور بہو اس بات چیت کو سن رہی تھی۔ سننے کے بعد اس نے بھی کہا کہ امی آپ میری فکر چھوڑیے، ان کی سوچ بدلنے والی نہیں ہے۔ تو بچوں اس پیراگراف کو ہم لوگوں نے بہتر ڈھنگ سے پڑھا اور سمجھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو اب آئیے، ہمارا افسانہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اب ہم لوگ آگے کے پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور بہتر ڈھنگ سے اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے ہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپنا پن۔ بچوں اس افسانہ کے اس پیراگراف میں افسانہ نگار نے دونوں شوہر اور بیوی یعنی زرینہ اور برکت علی صدیقی کی ذہنی کشمکش کو اجاگر کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور سلیس انداز میں اور بہت فطری انداز میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اتنے آرام و سکون سے رہنے کے باوجود انہیں جو دلی مسرت ہونی چاہیے، انہیں جو ذہنی سکون ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ بظاہر تو برکت علی صدیقی بھی بہت خوش نظر آتے تھے، لیکن ان کی بیوی ان کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جاننے بھی کیوں نہیں بچوں، آخر شوہر کے مزاج کو بیوی نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گی؟ پوری زندگی ان کے ساتھ وہ گزاری ہیں، وہ اپنے شوہر سے پوری طرح سے واقف تھیں، اور انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے دل میں بھی بے چینی ہے، انہیں بھی یہاں سکون نہیں ہے، لیکن ان کے دل کو تاروں کو چھیڑنے سے وہ خود کو روکے رہتی تھی۔ حالانکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا بیٹا، ہماری بہو بہت لائق ہے، فرما بردار ہے، ہزاروں میں ایک ہے، اور ان کے تو ہمیں گن بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ عرفانہ اپنی سہیلیوں سے اپنے ساس سسر کی گن بیان کرتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود
दोनों मियाँ और बीवी को रह रह कर ये ख्याल आता कि ये घर हमारा है या हमारे बेटे और बहू का है, क्या हमारा यहाँ कोई इख्तियार है, क्या हमारी यहाँ अपनी बादशाहत है, क्या हमारे हम उम्र के साथी यहाँ हैं, या सिर्फ ऐशो आराम, या फिर कोई अपनापन है। यानी कहने का मतलब है कि बज़ाहिर तो ये लोग खुश थे, लेकिन बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इनके दिलों के अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। यहाँ पर भी एक नफ्सियाती कशमकश का अफसाना निगार ने उजागर किया है और इस चीज़ को दिखाया है कि अपना आशियाना अपना होता है, वहाँ अपनी हुकूमत होती है। यहाँ तो हम मेहमान की तरह है, चाहे हमारे बच्चे लायक और फर्माबरदार ही क्यों ना हो। तो बच्चों, अब हम लोग इस अफसाना का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस कहानी को इख्तिताम तक पहुँचाएंगे और देखेंगे कि इस अफसाने का क्लाइमेक्स और यानी ख़ात्मा किस तरह से होता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छिड़ती तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे। और फिर एक रोज़ वो खुद बोल पड़े, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की ज़रीना। ये हमारा घर नहीं है, यह तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं और मेहमान तो दिन 2 दिन का होता है, बरसों का नहीं। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए हैं 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ। क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा। चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनायत और ख़ुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए और फिर हमने अपना आशियाना आबाद करने का फ़ैसला कर लिया। तो बच्चों, हमारा ये अफसाना यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें। बच्चों, हम लोगों ने इस अफसाना आशियाना के आखिरी पैराग्राफ को पढ़ा और हम लोगों ने यह जाना कि कभी कभी दोनों मियाँ बीवी यानी ज़रीना और उनके शौहर बरकत अली सिद्दीकी को अकेले एक साथ बैठने का मौका मिलता तो फिर पुरानी बातें छिड़ती, और जब पुरानी बातें छिड़ती तो उनका ज़ख्म हरा हो जाता। बरकत अली सिद्दीकी के चेहरे पे मायूसी छा जाती थी, ज़रीना भी उदास हो जाती थी और फिर उनको अपना आशियाना याद आ जाता था। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी बातचीत के दौरान बरकत अली सिद्दीकी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो उनके दिल के अंदर हलचल सी मची हुई थी, जो एक अजीब बेचैनी का दौर चल रहा था, एक उकताहट महसूस हो रही थी, घुटन महसूस हो रहा था, उन्होंने अपनी बीवी के सामने इसको जाहिर किया। क्या कहकर क्या उन्होंने कहा बच्चों? थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज़रीना गलती की, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि हमें तो कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए थी। हम लोगों ने यहाँ आकर गलती की। यह तो बेटे और बहू का घर है,
یہ اپنا گھر نہیں ہے، یہاں ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے۔ زرینہ، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ پھر اپنے آشیانہ میں چلو گی؟ اس خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ ایسا لگا کہ جیسے برکت نے اپنی بیوی زرینہ کی دلی خواہش کو پورا کر دیا ہو۔ اس کے دلوں میں سینکڑوں چراغ جل اٹھے اور جس بات کا منتظر زرینہ تھی وہی بات کا اظہار ان کے شوہر نے کر دیا، اور پھر دونوں نے مل کر بچوں متفقہ رائے کیا کہ ہم لوگ اب یہاں نہیں رہیں گے۔ نہیں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کہ وہ اپنے بچوں سے ناراض تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آشیانہ میں بسنا چاہتے تھے، جہاں ان کی اپنی حکومت ہو، اپنا اختیار ہو، جہاں ان کی جو خواہش ہو وہ کریں۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہم لوگ اپنے پرانے گھر واپس چلتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہمارے بچے برابر ہمارے یہاں آئیں گے، ہم ان کے یہاں جائیں گے، اور اس طرح سے یہ دلی رشتہ قائم رہے گا، لیکن ہم لوگ اپنے آشیانہ میں رہیں گے۔ بچوں، اس افسانہ میں افسانہ نگار نے اپنا گھر، اپنا اختیار، اپنی حکومت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اہمیت کو بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عمر کے آخری دہلیز پر انسان جب پہنچ جاتا ہے تو ان کو کون کون سے احساسات کے دور سے گزرنا ہوتا ہے جسے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس چیز کو افسانہ نگار نے اجاگر کیا ہے۔ नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें।
1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।